أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انما التوبہ، انما کے معنی صرف، بار بار یہ لفظ آتا رہتا ہے، صرف، سوائے اس کے نہیں، یہ بھی ترجمہ ہے۔ صرف توبہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر قبول کرنا لازم ضروری سا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون جو کرتے ہیں، السوء برا کام، بجہالت نادانی حماقت سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی، فاولئک تو یہ وہی لوگ ہیں، یتوب اللہ توجہ فرماتے ہیں، توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یتوبو کے معنی توجہ فرما لیتے ہیں اور توبہ قبول کر لیتے ہیں، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں، علیہم ان کی، یہ توجہ فرما لیتے ہیں ان پر، وکان اللہ اور یقیناً اور اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جاننے والے اور بڑی حکمت والے۔ ولیست التوبہ اور نہیں ہے توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات جو کہ کام کرتے ہیں برا، برائیاں کرتے ہیں جو لوگ، حتی اذا حضر یہاں تک کہ جب آ موجود ہوتی ہے، حضر یحضر وہی اردو والا ہے، حاضر ہو جانا، آ جانا، یہاں تک کہ جب آ جائے احدہم ان میں سے کسی کے پاس، الموت موت، قال تو یہ کہتا ہے آدمی، انی یقیناً میں نے، تبتو توبہ کی، الآن اب، موت کے وقت اب میں توبہ کرتا ہوں، اس کی توبہ قبول نہیں۔ وللذین اور نہ ہی وہ لوگ، یموتون جو مر جاتے ہیں، وہم کفار اور حال یہ کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ درا لے کے یا اس کا ترجمہ وہی ہوتا ہے، حال یہ کہ، درا لے کے فارسی کا لفظ ہے اور حال یہ کہ یہ اردو ہے۔ اولئکا اور یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا، اعتدنا کے معنی تیار کرنا، نا کے معنی ہم نے اور اعتدہ کے معنی تیار کرنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاباً ایک عذاب، علیماً دردناک۔ اب یہ ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اب اس کی تفسیر باقی ہے۔ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں، اس سے پہلے توبہ کا ذکر آیا تھا، اب ان دو آیتوں میں توبہ قبول ہونے کی شرطیں اور اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرے جہالت کی وجہ سے، یہاں پر یہی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ترجمے میں فرمایا کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جو حماقت سے، جہالت سے گناہ کرے، تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کر لیتا ہے، سوچے سمجھے گناہ کرتا ہے، تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ایک انسان کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی حماقت اور جہالت اور غلطی سے گناہ کرے، اس کی توبہ قبول ہوگی۔
تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا اس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہے؟ جو آدمی غلطی تو کرتا ہے لیکن جان بوجھ کر کرتا ہے، لاپرواہی میں کرتا ہے، تو مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اس کی نمبر 2 کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس کی توبہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اب اس پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا، پھر قرآن نے یہاں پر یہ کیوں کہہ دیا کہ جو جہالت اور حماقت کی وجہ سے گناہ کرے اسی کی توبہ قبول ہوگی؟ جب توبہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والی کی بھی قبول ہو جاتی ہے تو پھر قرآن نے یہاں پر یہ لفظ کیوں بول دیا ہے؟ اس سے تو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے یہاں پر جو دیا گیا ہے آپ کے سامنے، یعنی اس کے انجام سے غفلت کی وجہ سے، خواہ گناہ جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں اور خطا سے کر دیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہی گناہ کر رہا ہو، حقیقت وہ ہے وہ جہالت اور حماقت ہی میں گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اگر آخرت کا پورا منظر اس کے سامنے ہو، جہنم میں جلنا اس کے سامنے ہو، قبر کے دردناک عذاب اس کے سامنے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا اس کے سامنے ہو، تو وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، یا جان بوجھ کر کرے گا نہ بھول سے کرے گا۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر بھی گناہ کر رہا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے، اور وہ حقیقت میں بے وقوف اور حماقت کرنے والا ہے۔ تو جہالت کا یہ مطلب ہوا کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر کے حشر کے عذاب سے غافل اور جاہل ہے، اس وجہ سے جہالت اور حماقت کا لفظ قرآن نے بول دیا۔ تو اس میں جان بوجھ کر گناہ کرنے والا بھی داخل ہو گیا، اور بھولے سے اور کبھی کبھار کسی سے گناہ ہو جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ بہر صورت دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو آپ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو آدمی جان جان کر گناہ کرتا ہے، بالکل بے حیائی کی زندگی، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور پھر وہ توبہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب نہیں دیں گے اور اس کی طرف اتنی محبت کی نگاہ نہیں دیکھیں گے جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہو کہ گناہ نہیں ہونے دیتا، لیکن غلطی سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ دوسرے نمبر کا آدمی یقین اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت رتبے پائے گا کہ اس نے پوری کوشش کر رکھی ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور توبہ کرتا ہے، تو توبہ اس کی بھی قبول ہوئی۔ جو جان جان کر لگاتار گناہ کر رہا توبہ اس کی بھی قبول ہوئی، لیکن دوسرے نمبر والے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور پہلے نمبر کا درجہ بہت کم ہے۔ یہ بات اس وجہ سے بھی اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم سے بھی گناہ ہو جائے کبھی کبھی تو ہم بھی توبہ کریں گے، ہماری بھی توبہ قبول ہو گئی۔ اور ایک آدمی لگاتار اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مستقل جان جان کر نافرمانی کرتا ہے، کسی گناہ کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اگر وہ توبہ کرے گا اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی، تو ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اتنے جو برداشت کیے ہیں غم گناہ کو اٹھانے میں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا جواب میں نے دے دیا۔ اس کا مرتبہ یعنی آپ کا مرتبہ جو گناہ نہیں کرتے اور کبھی ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں، اس سے بہت بڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہر موقع پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اس کا ثواب آپ کو ملا ہے، اس آدمی کو تو نہیں ملا۔ توبہ کا ثواب آپ کو بھی مل گیا، اس آدمی کو بھی مل گیا۔ تو بعض مرتبہ شیطان یہ دھوکہ بھی دیتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، کیا ہوا؟ معافی مانگ لیں گے تو معافی تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول ہی کر لے گا۔ اس کا جواب بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے اس کو پھر وہ ثواب نہیں ملتا جو اس آدمی کو ملتا ہے جو گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے، اور کبھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتا ہے۔ تو ان دونوں کے درجے میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ آخرت ہی میں جا کر معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس سے دھوکہ مت کھائیں کبھی بھی، ورنہ شیطان یہ کہتا ہے کیا ہوا، وہ بھی تو نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے، اس نے بھی 20 سال کے بعد توبہ کر لی تھی، ہم بھی توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں ہم بھی توبہ کر لیں گے۔
تو نوجوانی میں جو آپ کو ثواب ملنے والا ہے وہ نہیں مل پائے گا، ٹھیک ہے۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے اس آدمی کی بھی جس نے جان بوجھ کر 10 سال 20 سال زندگی گزاری نافرمانی کے اندر۔ تو یہ ایک جواب ہوا ہے جو بہت اچھی طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ شیطان اس راستے سے میں دھوکہ نہ دے۔ اصل بات یہ ہے۔ دوسرا جواب مفتی سعید صاحب پالن پوری نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بیان کیا کہ جس سے غلطی سے کبھی کبھار گناہ ہو جائے اسی کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ رہا وہ جو جان جان کر گناہ کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، یعنی کچھ نہیں کہا ہے، توبہ اس کی بھی قبول ہوگی۔ دوسری حدیثوں سے یہ معلوم ہے یہ بات ہم کو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خاموش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اچھا کرتا ہے اس کو تو شاباشی دی جاتی ہے، اس سے تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہم آپ کی معافی بھی قبول کر لیں گے۔ اور جو ہر وقت گناہ ہی کرتا رہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی اگر تو غلطی کرے گا ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے۔ ہاں اگر وہ معافی مانگ لے تو اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک سے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری ہر وقت فرما برداری کرتا رہتا ہے، اور کبھی اگر تیرے سے نافرمانی ہو جائے ٹھیک ہے ہم توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ تو ایک کو تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، بول کر کہہ رہے ہیں اس آیت میں۔ اور رہا دوسرا، وہ ہر وقت نافرمانی کرتا رہتا ہے، پوری زندگی گناہوں کی گزار رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا، یعنی وہ گویا کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے اس سے بات کی جائے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے اس سے پیشکش کی جائے کہ بھائی توبہ کر ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ اگرچہ توبہ اس کی قبول ہوگی لیکن ایک انداز دیا ہے قرآن نے تاکہ دونوں کا فرق ظاہر ہو جائے۔ ہاں البتہ ابھی یہ خود آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے تو بہت ہی گناہ ہوئے ہیں، میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیں گے، لیکن اس کو پیشکش نہیں کی، اس کے بارے میں خاموش رہے، قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تاکہ دونوں کا فرق ظاہر ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ ایمان والا اصل ایسا ہوتا ہے کہ اس سے گناہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں وہ لگاتار لگا ہوا ہے گناہوں کی زندگی۔ یہ دونوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ یہ جواب دوسرا ہے۔ بہرحال اگر یہ شخص جلد ہی یا کم از کم، اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھے۔ حماقت پر ایک سوال پیدا ہوا، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال آتا ہے پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ جو قریب ہی کا لفظ بولا ہے تو اس سے تو یہی معلوم ہوگا کہ اگر کوئی 1 سال کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو، تو کیا مسئلہ یہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب توبہ بعد میں بھی قبول ہو جاتی ہے تو پھر قرآن نے کہا قریب ہی وقت میں، یعنی جلدی ہی توبہ کرے، تو اس کا جواب بھی یہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے جواب آیا تھا کہ اصل یہ ہے کہ ایک ایمان والے کی شان تو یہی ہونی چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو ایک دم معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ ایمان والے سے کیسے یہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ گناہ کیا، ایسا ہی ہے جیسے کہ لیٹرین نجاست ناپاکی اس کے لگی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، ایک انسان کے ساتھ بدبو لگی ہوئی ہے، لیٹرین لگی ہوئی ہے اور وہ سالوں تک پھرتا رہے اس کے ساتھ، ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان سوچ ہی نہیں سکتا، خاص طور سے ماڈرن انسان، اور ماڈرن سٹی میں اس بات کو تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسے ہی ایمان والے سے تو اس بات کو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس سے گناہ ہوا ہو اور وہ آزادی کے ساتھ پھر رہا ہو، اسے تو جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے گا چین ہی نہیں آتا، تو اس وجہ سے قرآن نے کہا جلد ہی توبہ کرے۔ تو ایسے ہی آدمی کی گویا کہ ہم توبہ قبول کریں گے،
اور رہا جو بہت سالوں کے بعد توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ خاموش ہے، بولے نہیں اس کے بارے میں کچھ، توبہ اس کی بھی قبول ہوگی۔ حدیثوں سے معلوم ہوئی ہے یہ بات کہ توبہ اس کی بھی قبول ہو جائے گی، لیکن وہی دونوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے پہلے کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، دوسرے کا مرتبہ سالوں بدتمیزی کے ساتھ گناہوں کرتا رہا، اور پھر اب آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کی بھی قبول ہو جائے گی، لیکن اس میں اور اس میں فرق ظاہر کرنے کے لیے قرآن نے ان قریب کا لفظ بولا ہے کہ جلدی توبہ کرے۔ ایمان والے کی شان یہ ہے، ناپاکی اور گوبر اٹھا کر آدمی پھرتا رہے اور اس کو دھوئے نہیں، کپڑے نہ بدلے، غسل اور نہ نہائے، یہ ایک انسان کی شان کے لائق نہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی نجاست لگنے کے بعد نہ دھونا، یہ بھی ایک مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والا جب گناہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ پہاڑ کے نیچے ہے، اب پہاڑ اس کے اوپر ہے، وہ پہاڑ کے نیچے ہے، اور اسے ڈر لگا ہوا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور میں کچل کر مر جاؤں گا۔ جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا اسی سچویشن، اسی حالت میں رہتا ہے گناہ کرنے کے بعد، جہاں اس نے توبہ کی تو اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہم جیسے پہاڑ کے نیچے ہیں اور اگر توبہ نہ کی بس مر جائیں۔ یہ تو ہے ایمان والے سے اگر گناہ ہو جائے، اور اگر منافق سے گناہ ہوتا ہے یعنی جسے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ اس کے گناہ کی مثال حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسے اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھتی ہے، تو مکھی آدمی کے ناک پر بیٹھتی ہے، کان پر بیٹھتی ہے، ہاتھ پر بیٹھتی ہے، جسم پر کہیں کہیں بیٹھتی رہتی ہے، اور آدمی اس کو اڑا دیتا ہے۔ ایک دن میں 100 مرتبہ بیٹھتی ہے، 100 مرتبہ آدمی اٹھا دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہاں بیٹھی تھی، کس وقت بیٹھی تھی، کتنی بیٹھی تھی، کہ میں نے اڑایا نہیں اڑایا، خود ہی اڑ گئی۔ تو اس طریقے سے منافق کی بات ہوتی ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتا، کبھی گناہ خود چھٹ گیا، کبھی دوبارہ ہو گیا، ایک دن میں 100 ہو گئے، ایک دن میں 50 ہو گئے، موبائل کا غلط استعمال ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، وہ زبان سے غیبتیں کر لی، یہ ہوتا رہتا ہے، اسے پرواہ تک نہیں ہوتی کہ میں نے کتنے گناہ کیے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اب ذرا دیکھنا چاہیے ہم کو کہ ہم ایمان والے ہیں یا ہم منافق ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال ہوا تھا، یہ اس کا جواب آ چکا۔ بہرحال اگر یہ شخص جلد ہی یا کم از کم، اسی وجہ سے یہاں پر تفسیر میں لفظ بڑھایا گیا ہے کہ کم از کم اپنے مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے گا، یہ لفظ اسی وجہ سے بڑھایا تاکہ اس سوال کا جواب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک اس کو قبول کرنا اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن ہم خود سمجھ لیں گے، ہمارے لیے تو ترجمہ اور ٹرانسلیشن کافی ہے۔ یہاں تو آپ تفسیر ہی سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ کوئی سمجھانے والا نہ ہو، تو ترجمہ تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے جس کا قبول ہونا یقینی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تو اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلافی کیسے فرمائیں گے؟ تو یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز فرض و واجب نہیں ہے، کسی کا حق لازم نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے توبہ قبول کرنا ذمے ہے، ضروری ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ذمے اسی طرح سے چیزیں فرض لازم ضروری ہو جاتی ہے جس طریقے سے انسانوں پر لازم ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ، حکم الحاکمین، دنیا کی سپر پاور ہے، دنیا اور آخرت کی، تو اس کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ اسے کرنی ہی پڑے اور وہ مجبور ہو جائے کہ مجھے تو یہ کرنی ہی پڑے گی، اب میں کیا کروں۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ شفقت اور محبت میں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک آدمی کے اوپر کوئی قرض دینا ذمے لازم ہو جاتا ہے، وہ اسے دے کے رہتا ہے، تو اسی طریقے سے میں محبت میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری توبہ قبول کرنا میرے ذمے لازم ہے۔ تو محبت میں یہ لفظ بولے گئے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ نے بہشتی زیور میں پڑھ لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی چیز ضروری نہیں، بادشاہ ہو کے بادشاہ اس کے اوپر کیا لازم ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے بعض مرتبہ انسان
اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری شادی وہاں نہیں کراتے جہاں ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے، تو نخرے سے دکھاتا ہے انسان۔ تو نخرے کیا دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع بھی نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات چاہیے کہ جب آدمی کوئی توبہ کرتا ہے یا جو کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور وہ اس کے دینے میں مصلحت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر ہوتی ہے، تو پھر اللہ دیتے بھی ہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ بادشاہ اور احکم الحاکمین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ محبت اور شفقت رحمت بھی کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے توبہ اور دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں۔ اب تک تو یہ بیان ہوا کس کی توبہ قبول ہوگی، کیسے ہوگی اور کیا کیا صورتیں ہوئی، وہ سب آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ دوسری آیت کی تفسیر ہے کہ توبہ کس کی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کے توبہ کا ذکر ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی ہی کہ توبہ قبول کرنے کے لیے 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں، شرط ہیں۔ نمبر 1، توبہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہے وہ گناہ کر بھی رہا ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ نمبر 2، آئندہ یہ کرے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اگرچہ ہو جائے۔ دیکھو دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ تو ضروری ہے، ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن ہو جائے گا اور ذہن میں یہ ستا رہی ہے بات کہ نہیں مجھ سے تو یہ گناہ پھر ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، آنے دیجیے۔ ایک جو اختیاری ارادہ ہوتا ہے اس میں یہ سوچے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو اگرچہ ذہن میں یہی بات ہے کہ گناہ ہوگا تو کوئی بات نہیں، اس سے توبہ پر فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ذمہ ہے اس کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا حق ہے تو وہ حق ادا کرے، نماز قضا ہوئی ہے تو نماز قضا ہونے کا جو گناہ ملا وہ تو چلے توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن قضا تو کرنی پڑے گی، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اسی طرح کسی کا مال لے رکھا ہے اس سے دینا پڑے گا، اس کو کسی کا حق مار رکھا ہے اس کا دینا پڑے گا، یہ سب باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آ گیا ہوگا یہ ریاض الصالحین میں باب التوبہ میں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمر بھر جرأت اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کو رکھا جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے کہا ہے، بلکہ پیشکش کی ہے کہ تیری توبہ میں قبول کروں گا۔ وہ ہے جس سے کبھی کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری توبہ قبول کریں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اس کو کہا کہ جو گناہ کرتا جا رہا، جب موت کا فرشتہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوگا اب کہتا اللہ معاف کر دے، ایسے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب تو وہ ڈر کر توبہ کر رہا ہے اور اب دنیا اس کی ختم ہو چکی ہے، حالانکہ توبہ دنیا میں قبول ہوتی ہے، آخرت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بیچ میں وہ رہ جاتا ہے کہ جو گناہ تو کرتا ہے جان جان کر، لیکن دنیا میں عام حالت ہی میں توبہ کر لیتا ہے، اس کا بیچ میں تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اچھا آدمی تو پہلے نمبر کا ہے اور سب سے بدترین جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ دوسرے نمبر کا ہے، جس جو اس آیت میں تذکرہ ہے، اور بیچ والا ٹھیک ہے اس کی توبہ قبول کر لیں گے لیکن باقی اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے ہم اس کا تذکرہ کریں۔ یہ قرآن کا انداز ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب موت سر پر آ کھڑی ہوتی ہے تو موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں اور روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت توبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے حکم کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہا بلکہ مصیبت اور آفت سے گھبرا کر توبہ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے فرشتہ جب روح نکال رہا ہے اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کی جان نکلی جا رہی ہے، اور فرشتہ معلوم نہیں کس شکل میں اس کو دیکھ رہا ہے، اور اسے 100% یقین ہو چکا ہے کہ اب میں مروں گا اور مر کر جہنم میں جاؤں گا یا خدا نخواستہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ جو توبہ کر رہا ہے وہ ایمان بالغیب نہیں ہے، حالانکہ شروع ہی میں قرآن نے کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ اب تو اس کے سامنے فرشتہ بھی سامنے دکھ رہا ہے، قبر میں کیا عذاب ہوگا ایک طرح کے وہ بھی سامنے آ گیا، اور جی روح نکلنے میں کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بالکل اس کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔
تو اب وہ ایمان بالغیب نہیں رہا. اب تو ایک ہندو بھی توبہ کرتا ہے. اس ٹائم تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جو سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے فرعون. اس نے بھی مرتے وقت، ڈوبتے وقت کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، اس طرح کے الفاظ کہے تھے کہ میں تو اب ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی تھی. تو اس وقت تو اچھے اچھے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن ایسے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ مصیبت و آفت سے گھبرا کر توبہ کر رہا ہے، اس لیے توبہ قابل قبول نہیں. تو ایک تو یہ آدمی ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہوں کی زندگی گزاری، اور اب بالکل موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا، اب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. اس وجہ سے جب تک کہ زندگی کی امید ہے تو اس وقت توبہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور بالکل 100% جب آدمی کو زندگی سے نا امیدی ہو جاتی ہے پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی. لیکن اس وقت بھی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرف چل جائے. تو اگر خدا نخواستہ ہم کسی سے، ایسے آدمی سے ملے جس نے پوری زندگی نافرمانی کی، اور اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی اب تو تیری توبہ قبول نہیں ہو. اس سے بھی کہو بھائی توبہ کر لے. ہاں ایک نارمل انسان ہے، اس سے یہی کہا جائے گا کہ بھائی مرنے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو قرآن میں بھی آ گیا، اس وجہ سے ابھی توبہ کر. نمبر 2 وہ آدمی ہے جو کافر ہے. تو کافر آپ جانتے ہیں اگر کبھی بھی ایمان قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں اور ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر کافر وہی مرتے ٹائم، فرشتہ جب اس کی جان نکال رہا ہے اور سب کچھ اسے دیکھنے لگ گیا، آخرت اور دنیا کی دوسری زندگی دیکھنے لگی، تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا. اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جو حالت غرغرہ وہی بالکل موت نکلنے کی حالت، یعنی عین روح نکلنے کے وقت اپنے کفر سے توبہ کرے اور اسی وقت خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو اس وقت ایمان لانا بھی قابل قبول ہے. جیسے فرعون نے دریا میں غرق ہوتے وقت پکارا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اس کو من جانب اللہ جواب ملا کہ اب کیا فائدہ ایمان لانے سے، اب تو ایمان قبول ہونے کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے، تو اب تو عذاب بچنے کے لیے تیار ہو جا. یہ فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 90 میں دیکھ سکتے ہیں. آپ ترجمہ پڑھ لیجئے تاکہ تفسیر ترجمے پر فٹ ہو جائے. توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے، جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. تو اس پہ جو سوال جواب ہوا وہ ہو چکا. پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں. یہاں پر بھی یہ سوال ہوا کہ قریب کیا دور بعد میں جو توبہ کرے گا اس کو قبول نہیں ہوگی، ہو جائے گی. اس کے بعد ہوا تو ایسوں پر خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں یہی کہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے، کون دل سے نہیں، کون کس سے غلطی سے گناہ ہوتا ہے، کون جان جان کر گناہ کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر اتنی ڈھیل دی ہے کہ بعد میں بھی توبہ قبول کر لیں گے، اور جان بوجھ کر کرنے والے کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب رول رکھے. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی ہو تو کہنے لگا میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ایمان کی حالت میں نہیں مرا تو دردناک سزا ہی کے اندر مبتلا ہوگا. اب ایسا کرنا پڑے گا کہ ریکارڈنگ بھیجنی بند کر دیں تاکہ سب لوگ سبق ہی میں آئیں، ورنہ تو ڈیل کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.